آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ 3 باتوں کے علاوہ کوئی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا عذاب ہے، کیونکہ جھوٹے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں اگر آپ کے سامنے آ جائیں پھر آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی بات پہ کوئی بیوی ناراض ہوگی یا کوئی مسائل پیدا ہو گئے، اس کو اگر جھوٹ بولنے سے وہ راضی اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے وہاں پہ بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ جرم دار نہیں ہو گئے۔ اور دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا۔ اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کہ اسلامی فوج ہے، جنگ ہو رہی ہے، ان کو دھوکہ دینا کے مراد یہ کہ ان کو جھوٹ بولنا وہاں پہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا اور اہم موضوع کون سا، اہم بات کون سی ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اتنا جھوٹ، اتنی بڑی لعنت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور صلح کروانے کے معاملے اگر کوئی بندہ جھوٹ بول دے، جھوٹ بولنے کا طریقہ کار یہ ہے، وہ اگر کسی انسان سے کوئی بندہ ناراض ہے، اس کو جا کے کہے کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں وہ تو اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اور جا کے اس کو کہے کہ دوسرے کو جو مخالفت کرتا ہے، رکھتی ہے، جس نے رکھی ہوئی ہے دل میں نفرت ہے، اس کو کہے کہ یا تو اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے لیکن وہ تیرے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تیرے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ ترمذی شریف کتاب البر والصلاۃ باب ما جاء فی اصلاح ذات البین حدیث نمبر 1945، اور دار الفقر بیروت میں کتاب میں بھی ہے، دار الفقر اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور صلح کروانے کے فضائل کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 10۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام کلثوم بن عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، یعنی کہ اچھی سوچ رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو جھوٹ بول کے اگر وہ صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا بھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جرم نہیں ہوگا، وہ جھوٹا بھی شامل نہیں ہوگا۔ صلح کروانا اتنا بڑا کام ہے۔ اگر دیکھو نا، جھوٹ ایک انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول دے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ شامل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلح حدیث نمبر 2692 اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کا آیت نمبر 9 میں بھی ہے، تشریح میں حدیث مبارکہ ہے۔ آگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی حرام کام کے ذریعے، ان کی مثال کے طور پہ کسی انسان کی کسی عورت کے ساتھ کوئی غلط تعلقات ہیں، یا کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے پہ ناراض ہو گئے، کوئی بندہ صلح کرانے کی کوشش کرے، وہ صلح حرام میں شامل ہے، وہ صلح جائز نہیں ہے۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مردوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنے مرد، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح کرا دے، ان کا گھر برباد نہ ہو جائے، وہ صلح حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ حرام صلح نہیں کروانا چاہیے، وہ حرام کام ہے، وہ نہیں کروانا چاہیے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ صلح کروانا جائز ہے، مگر صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے۔ دیکھو اگر کسی حرام کے ذریعے کوئی بندہ صلح کرا دے، یا کسی کے ساتھ غلط تعلقات کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کسی کے بھی ہوں، وہ صلح ان کے درمیان صلح کروا دے، یہ حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب القضیت باب فی صلح حدیث نمبر 3594، اور صلح کے فضائل کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 7، اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کا آیت نمبر 9 کے تفسیر میں بھی ہے۔ آگے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ مصنوی مولوی مانوی میں ہے اور مرکز الاولیاء لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں یعنی کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے،
توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا، سوئی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کینچی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے ہر چیز سکھا دی، سمجھا دی ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دراز گوش اپنی سواری پہ دراز گوش ایک گدھے شریف پہ سوار تھے، پر سوار تشریف لے جا رہے تھے۔ انصار کی مجلس کے ساتھ گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا قیام کیا، رکے، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کر دیا تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبودار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جب آپ کو پتہ چلا آپ واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی، اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی، ہماری لازم فرما دی کہ صلح کروائیں مسلمانوں کے۔ یہ صلح کروانے کے فضائل صفحہ نمبر 3 تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، آیت نمبر 9، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن اہل قباء آپس میں لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ مبارک تھا، اگر کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بندہ لڑ پڑتا ان کے درمیان جا کر صلح کروا دیتے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو طریقہ نبی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 940، یہ تبیان القرآن سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں آپس میں ناراض ہیں، ہمیں فوراً جا کر صلح کرا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کر صلح کرا دیتے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حدر رضی اللہ عنہ پر میرا قرض تھا تو میں نے مانگا، اس میں ہم دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا قرض دینا ہو، اگر وہ قرض نہ دے رہا ہو، پھر وہ دوسرا کیا کرتا ہے، وہ لمبی باتیں کرتا ہے، وہ اونچا بولتا ہے، وہ کہتا ہے تو میرا قرض کیوں نہیں دیتا۔ وہ صحابی حضرت ابن ابی حدر رضی اللہ عنہ پر میرا قرض تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مانگا، میرا قرض تھا، حضرت کعب بن مالک پر میرا قرض تھا، میں نے مانگا، پھر کیا ہوا، اس میں ہم دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اقدس میں آوازیں سنی تو فوراً تشریف لائے اور حضرت کعب بن مالک کو آواز دی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ آپ نے صلح کروانے کا طریقہ اشارہ فرما دیا۔ اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہو کہ دوسرا انسان صلح کرا دے، پھر کیا کرے، اسے کہے کہ تو آدھا قرض اس کو معاف کر دے، پھر اسے کہے کہ آپ نے فرما دیا کہ تو آدھا قرض جو ہے، جو آدھے پیسے بچتے ہیں تو اسے ادا کر دے۔ پھر آپ نے ان کو درمیان صلح کرا دی، آدھا اس نے قرض معاف کیا اور آدھا دوسرے نے جس نے دینا تھا اس نے دے دیا۔ پھر کیا ہوا، ان کے درمیان آپ نے صلح کروا دی۔ اب تم اٹھو اور آدھا ادا کر دو۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ تم اٹھو اور آدھا جو دینا آدھا ادا کر دو، آدھا اس کو فرمایا کہ تو معاف کر دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الصلح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 حدیث نمبر 2710۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خریدی، جس نے خریدی اس کو زمین سے ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ جس نے خریدی تھی، جس نے لی تھی، اس کو کہا یہ سونا تم لے لو، کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے، سونا اس کے اندر کا سونا نہیں خریدا۔ کیونکہ وہ دینے والے نے کہا، جس نے زمین دی تھی اس نے کہا کہ میں نے جو چیز زمین کے اندر موجود تھی وہ ساری چیز میں نے تجھے دے دی ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں تھا سب بیچ دیا ہے۔ ان دونوں نے یہ مقدمہ ایک شخص کے پاس پیش کیا۔ اس حاکم نے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی اولادیں ہیں؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے،
اور دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، تو حاکم نے کہا ان دونوں کا نکاح آپس میں کر دو اور یہ سونا ان پر خرچ کر دو اور مہر میں دے دو۔ دیکھو کتنا پیارا طریقہ تھا۔ اگر ایک بندے نے زمین خریدی، جب اس نے وہ کھدائی کی ہل چلائے، اس میں سونے کا گھڑا نکل آیا، پھر وہ ایک اتنا بڑا اعلیٰ مقام تھا، اتنی بڑی اعلیٰ سوچ تھی لوگوں کی، اس نے کہا میں نے تو زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا تو میں نے نہیں خریدا۔ اس نے اس کو واپس کرنے کی کوشش کی اور اس نے انکار کر دیا لینے سے۔ اس نے کہا میں نے زمین اور اس میں جو چیز تھی میں نے تجھے دے دی۔ پھر جب حاکم کے پاس مسئلہ گیا، وہ صلح کروانے کے لیے گئے، پھر اس نے کہا کہ تم کیا کرو، جو تمہارے اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میری بیٹی ہے، پھر اس نے کہا کہ ان دونوں کے شادی کر دو اور ان میں خرچ کر دو۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں بھی نہیں جائے گا، اس کے گھر میں بھی نہیں جائے گا، وہ آپس میں اس نے بانٹ دیا۔ پھر کیا ہوا، ان کے درمیان صلح کرا دی۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الفضیلہ صفحہ نمبر 947، حدیث نمبر 1721۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت بڑی جنگ ہونے لگی تھی، تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ دیکھو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھا دیا کہ صلح کر دیا، کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی، کیونکہ وہ خلیفہ رسول خلیفہ وقت تھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا پھر کیا ہوا، پھر ایک درمیان جنگ ہونے لگی تھی، پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ صلح کرا لی، کیونکہ آپ نے اس لیے صلح کی کیونکہ جنگ نہ ہو، کسی قسم کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ المرجع السابق باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر 2704، اور بہار شریعت میں بھی ہے صفحہ نمبر 1131۔ اور صلح کروانے کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کروانے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، دماغ اور دل سکون میں آ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کے ساتھ صلح نہیں کرتا اس کے دل و دماغ میں نفرتیں اور بار بار اس کا، اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بار بار ہم کوئی چیز غلط انسان سوچے اس کے دماغ میں وہ نیگیٹو عجیب قسم کی کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا نقصان کیا ہوگا، جس کے ساتھ جھگڑا ہو اس کی غیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی غیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے، آنے والی نسلوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اگر جو آنے والی نسل ہے ان کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ کیا ہے، معاشرے میں اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے کیا، اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلح کروانے پر راضی ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، دونوں پہ صلح کروانے والے پر اور صلح کرنے والے پر بھی، اور آخرت کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، آخرت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا آخرت کا، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے، اس کی قبر بھی آسان ہو جاتی ہے، قبر میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ کیا، اور موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور صلح نہ کروانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، جو انسان صلح نہیں کرواتا اس کو دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ دنیا میں خاندانوں میں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، وہ خاندانوں تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، وہ نفرتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، وہ نفرتیں کرتے کرتے آج کل ہمارے معاشرے کی اس لیے یہی صورتحال ہے، ہم نفرت سکھاتے ہیں بچوں کو، کیونکہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہوگی، صاف ظاہر بچے ہم سے سیکھیں گے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا، دوسرا نقصان، ہر وقت غیبت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، جس انسان کے دل میں نفرت ہوگی وہ غیبت ہی کرتا رہے گا۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا، ہر وقت دل و دماغ سکون سے نہیں ہوتے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ نفرتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آخرت کے نقصانات کیا ہیں، جو صلح نہیں کرائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سنت کو ترک کر رہا ہے اور جرم دار ہے، اور جو نہیں کرتا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو اپنے حوض کوثر پر آگے فرما دیا، جو انسان صلح کروانے کے لیے جائے اور آگے والا صلح نہیں کرتا، وہ بات نہیں مانتا،
پھر آپ نے فرما دیا کہ جو حوض کوثر کا پانی نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، جو انسان صلح نہیں کرتا اور شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہوگا کہ عذاب ہو سکتا ہے، قبر کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور موت کی سختی بھی ہو سکتی ہے، اور جنت سے دور کیا جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے اس کو ہمیں منانے کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، کسی نے تکلیف دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر نہیں جا سکیں گے، وہاں پہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔